السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ کا استقبال ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل لرن وتھ صدیق احمد میں۔ آج آپ کے سامنے ہم پیش کرنے والے ہیں خود نوشت سوانح حیات، تعارف اور طریقہ کار۔ اس سے قبل اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز پر آپ مطلع ہو سکیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اس کے تعارف کی طرف۔ خود نوشت سوانح حیات سے مراد کسی شخص کے اپنی زندگی سے متعلق خود لکھے ہوئے حالات اور اپنی کہانی ہوتی ہے، جس میں مصور اپنی تصویر خود بناتا ہے۔ بشری تقاضے کے تحت اس کا غیر ارادی مطمع نظر یہی ہوتا ہے کہ لوگ اس کو پہچانیں، لوگوں کے سامنے اس کی شناخت قائم ہو۔ خود نوشت سوانح کا محور مصنف کی شخصیت ہوتی ہے، کیونکہ خود نوشت کہتے ہی ہیں خود کی زندگی کے حالات قلم بند کرنے کو، اور یہ ایک نجی چیز ہوتی ہے جس میں لکھنے والے کو اپنی زندگی اور اپنے زمانے کے دوسرے امور اور افراد سے متعلق بہت ہی آزادی سے اظہار خیال کا موقع ملتا ہے۔ یاد رہے، اپنی ذات کی بابت بیان سے زیادہ دشواری کوئی بیان نہیں ہو سکتا، کیونکہ خود نوشت میں مصنف نہ صرف اپنا جائزہ لیتا ہے اور اپنے ہر عمل پر ایک نفسیاتی وجہ تلاش کرتا ہے، بلکہ زندگی میں گزرنے والے قابل ذکر لمحات کی رپورٹ بھی تیار کرتا ہے، جس میں فخر و پشیمانی، افسوس اور خوشی، امید و نا امیدی کی پوری دنیا سمٹ آتی ہے۔ پڑھنے والے کو نفسیاتی اعتبار سے مصنف کو جانچنے اور پرکھنے کا موقع ملتا ہے، اس کی کمزوریاں سامنے آتی ہے، نیز قاری پسندیدہ اور ناپسندیدہ واقعات کی پیش کرنے کے انداز سے خود حل نکال لیتا ہے۔ واضح رہے کہ کوئی بھی شخص اپنی شخصیت کا جو مجموعی نقوش چھوڑتا ہے اس کو 3 پہلوؤں سے جانچا جا سکتا ہے، اور خود نوشت دراصل اسی کا مجموعہ ہوتا ہے۔ نمبر 1، وہ در حقیقت کیا ہے۔ نمبر 2، وہ دوسروں کے لیے اپنی شخصیت کا کیا پیکر پیش کرنا چاہتا ہے۔ نمبر 3، لوگ اسے کیا سمجھتے ہیں۔ اب چلتے ہیں اہمیت و افادیت کی طرف۔ آپ حضرات بخوبی واقف ہے کہ انسانی فطرت میں جو غرور اور اپنی زندگی کے ساتھ محبت ہے، اس کے لیے بڑا ہی دشوار ہوتا ہے کہ وہ اپنی سرگزشت کا تجزیہ کرے اور اپنی خامیوں اور غلطیوں کو یکجا کرے، لیکن خود نوشت اس کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ خود نوشت ایک ایسا پیمانہ ثابت ہوتا ہے جس میں انسان اپنے آپ کو خود پرکھ سکتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہیں، کتنی اچھائیاں اور برائیاں اس میں پائی جاتی ہیں، نیز پچھلے زمانے کی تہذیب، عادات و اطوار، رہن سہن، طور و طریق، آداب، ماحول، زمانے کی مکمل رودات، عوام اور حکمرانوں کی نوعیت اور رویہ، کاروبار، بازار، سیاسی، علمی و ادبی نوعیت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ ساتھ ہی اپنی ذات کو پرکھنے کا، اپنی زندگی کا جائزہ لینے اور تجربات کی روشنی بکھیرنے کا بھی موقع ملتا ہے، جس کا لطف ہی کچھ اور ہے۔ خود نوشت لکھنے والے کی زندگی، حالات و تجربات سے تعارف تو ہوتا ہی ہے، ساتھ ہی اس کی طبیعت، ذہنیت، دبی ہوئی خواہشات، چھپی ہوئی الجھنوں کا بصیرت آمیز تجزیہ کرنے کا بھی موقع ملتا ہے، بشرطے کہ مبالغہ آرائی، غلط بیانی اور خود نمائی سے کام نہ لیا جائے۔ آئیے چلتے ہیں اس کے مقاصد کی طرف۔ اس کے چند مقاصد ہیں جس کی وجہ سے خود نوشت سوانح حیات کا مواد تیار کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، اپنی زندگی کے حالات و واقعات دوسروں کے سامنے پیش کرنا۔ نمبر 2، اپنی شخصیت اور کردار کی اہمیت کا مرقع پیش کرنا۔ نمبر 3، اپنی ذات پر گزرنے والے حالات اور تجربات سے دوسروں کو روشناس کرانا اور کسی عام غلط فہمی کا ازالہ کرنا۔ نمبر 4، اپنے حالات اگر ایسے ہیں کہ جس میں محنت کر کے غیر معمولی ترقی حاصل کی گئی ہے
تو دوسروں کو اس کی ترغیب دلانا۔ نمبر 5، اپنے زمانے کے سیاسی، سماجی، ادبی حالات کو اپنے زاویہ نگاہ سے پیش کرنا۔ نمبر 6، اپنے ہم عصروں سے اپنے تعلقات واضح کرنا اور ان کے اعمال و افعال پر تنقید کرنا۔ یہ خود نوشت سوانح ایک ایسا فن ہے جس میں انسان اپنے قلم سے اپنی زندگی کے حالات اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا نقطۂ نظر اور اپنی ناپسند و پسند کا اظہار کرتا ہے۔ یہ بڑھاپے کی تخلیق ہے۔ ایک اچھی خود نوشت سوانح حیات میں زندگی کے حالات و واقعات بغیر حذف و اضافے کے بیان کیے جاتے ہیں۔ میلان، رجحان، مزاج، دلچسپی اور شوق کا بھی اس میں ذکر ہوتا ہے۔ جامع خود نوشت کی 3 خصوصیات ہیں۔ نمبر 1، سچائی، نمبر 2، شخصیت، نمبر 3، فن۔ سچائی کا مطلب یہ ہے کہ صحیح بات، سچے واقعات ہی بیان کیے جائیں، اور شخصیت کا مطلب یہ ہے کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں اور میں کیسا ہوں، لوگ مجھے کیا سمجھتے ہیں، ان سب سوالوں کا جواب لازمی طور پر دیا جائے۔ نمبر 3، یعنی فن، میں نے کن فنون میں مہارت حاصل کی، کن شیوخ سے استفادہ کیا، ان بزرگوں اور اساتذہ کرام کا ضرور ذکر کیا جائے جن کی بدولت آج میں اس مقام پر ہوں۔ خود نوشت کے فن میں 3 اہم عناصر ہیں۔ نمبر 1، لکھنے والے کی یادداشت، یعنی اس کی بچپن سے لے کر کے جوانی، جوانی سے لے کے بڑھاپا تک کی جو یادداشت ہے، اس کی روشنی میں اس کا مواد تیار کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، لکھنے والے کا اسلوب، اس کا جو اسلوب ہے، جو انداز ہے، ادبی انداز ہو، سادہ انداز ہو یا جس طریقے کا بھی انداز ہو، وہ اپنا ایک انداز ہر ایک کا الگ الگ ہے جو بہت ہی زیادہ اہم ہوا کرتا ہے۔ نمبر 3، لکھنے والے کے ارد گرد کا حلقہ رجال و احباب، یعنی اس کے دوست و احباب اور اس کے ماننے والے، اس کے معتقدین وغیرہ کس طرح کے ہیں، کس درجے کے لوگ ہیں، کیسا رویہ رکھتے ہیں، وہ یہ ساری چیزیں۔ خود نوشت میں پیدائش سے لے کر سوانح قلم بند کرنے تک کے تفصیلی حالات کا ذکر ہوتا ہے۔ گویا یوں سمجھ لیجئے کہ اپنی سوانح قلم بند کرتے ہوئے جو تمہید اور پچھلا واقعہ بطور تمہید پیش کیا جاتا ہے اسے ہی خود نوشت کہتے ہیں۔ خود نوشت کو ترتیب میں سوانح حیات سے پہلے رکھا گیا تاکہ اس کے ذریعے سے سوانح حیات تک آسانی سے پہنچا جا سکے اور بلا کسی جھجک کے سوانح عمدہ انداز میں تیار کیا جا سکے۔ آئیے چلتے ہیں اس کے عناصر کی طرف۔ ضروری عناصر: اپنے زمانے کے احوال و کوائف، علمی، ادبی، سیاسی ماحول، معاشی حالت، اپنے عروج و زوال کی داستان، اپنی اچھائیاں اور برائیاں، پسندیدگی اور ناپسندیدگی، شوق، دلچسپی اور رجحان، اپنی زندگی کے خوشی اور غمی کے مواقع، امید و نا امیدی کی داستان، تلخ تجربات، سبق آموز لمحات، قارئین کو کچھ اہم نصیحت وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ مزید اہم عناصر کا آپ اضافہ کر سکتے ہیں۔ ہم نے اپنے طور پر آپ کے سامنے کچھ عناصر پیش کیے۔ اب چلتے ہیں خود نوشت سوانح حیات تیار کرنے کا طریقہ۔ سب سے پہلے اپنی پچھلی یادوں کو ٹٹولیں اور رف کاپی میں محفوظ کر لیں۔ اپنے والدین، اساتذہ اور بے تکلف دوست و احباب سے اس کی تصدیق بھی کرا لیں تاکہ کسی قسم کی غلط بیانی نہ ہو سکے۔ اب آپ اپنے بچپن کے زمانے کے حالات کو بیان کرتے ہوئے اپنی تعلیمی مصروفیت اور سابقہ حالات کو بھی بیان کریں۔ خاندان میں آپ کا کیا مقام تھا، لوگ آپ کو کس نظر سے دیکھتے تھے، اس کے بعد رفتہ رفتہ کس کام سے آپ نے اپنی شخصیت کو سنوارنے کا آغاز کیا، اس درمیان کن حالات سے نبرد آزما ہونا پڑا، کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، آپ کی خامیاں کیا تھیں، اچھائیاں کیا تھیں، پسند، شوق اور رجحان کیا تھے، نقطۂ نظر کیا تھا، ہر چیز کو آپ کس زاویے سے دیکھنے کے شوقین تھے، لوگ آپ کو کیسا سمجھتے ہیں، آپ کیسے ہیں، آئندہ آپ کیا کریں گے، آپ کے عزائم کیا ہے، آپ نے کیا کیا سبق حاصل کیے، کون کون سے تجربات آپ نے زندگی کی بھاگ دوڑ میں دیکھے۔ ترتیب وار ان تمام سوالات کا جواب دیتے جائیں
اور اس طرح خود نوشت کا سفر پیدائش سے لے کر اس وقت تک کی یادوں کو محفوظ کرتے ہوئے اختتام تک پہنچے گا۔ آئیے چلتے ہیں اس کی عملی مشق کی طرف۔ عملی مشق کے لیے سب سے پہلے مطالعہ کریں کہ اور خاص انداز بیان پر توجہ مرکوز کریں کہ کس طرح بیان کیا گیا ہے، باتوں کو کس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے، کیسی باتیں پیش کی جاتی ہیں اور کس طرح کی باتوں کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ ان سب چیزوں کو دیکھنے کے لیے آپ بیتی حضرت مولانا عبدالمجید دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا مطالعہ کریں، جو ایک خود نوشت سوانح حیات بھی ہے اور ایک آپ بیتی بھی ہے، دونوں رنگ اس میں نظر آتا ہے۔ جو ایک اور کالا پانی مولانا جعفر تھانیسری کی کتاب ہے، یہ ایک خود نوشت سوانح ہے، اس کا بھی مطالعہ مفید ثابت ہوگا۔ اب مطالعے کے بعد اپنی یادداشت کو رف میں محفوظ کر کے عناصر میں پیش کردہ ترتیب پر مرتب کرتے جائیں۔ اب جب یہ ساری چیزیں مرتب ہو جائیں تو اب اسے بار بار نظر ثانی نظر ثالث کر لیں تاکہ کسی طریقے کی کوئی تعبیرات کی کوتاہی اور ترتیب وغیرہ کی ربطوں کی کوتاہی نظر آئے تو اسے دور کرنے کی کوشش کریں۔ اب کسی ماہر استاد کو دکھائیں تاکہ تصحیح اور اغلاط کی نشاندہی کی جا سکے اور آپ اس کے روشنی میں مزید ترقی کر سکیں اور اسے اچھے انداز میں سیکھ سکیں۔